ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ سینما اور تھیٹرز اور ڈرامے اور اس قسم کی چیزیں اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ قرآن میں ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سحر کے ذریعے میاں بیوی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ جو وہ روک لے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور بھیجتے ہوئے یا تیر مارتے ہوئے یا بندوق چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ایک مسئلہ تو شکار کا ہے، علماء دین کہتے ہیں کہ شکرے کو یا باز کو یا باتور کو جب کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو وہ واپس ہو جائے گا، اور وہ پکڑے گا لیکن خود کھائے گا نہیں۔ اگر پکڑنے میں اس کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور زخمی ہو گیا شکار تو وہ بالاتفاق جائز ہے، بلکہ وہ حلال کے اچھی قسم ہے۔ ظاہر بات ہے تعلیم کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ شکار کرتا ہے، اور وہ شکار پھر وہ مالک کے لیے رکھتا ہے۔ تو میں بعض مولویوں کو کہتا ہوں کہ تم مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہو پھر خود کھاتے ہو، تو تم اس کتے کے برابر بھی نہیں ہو۔ تمہیں اس شکاری کتے سے شرم و حیا کرنا چاہیے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ نہیں کہ سب ایسے ہے، سب ایسے ہوتا تو نہ دنیا میں مسجد ہوتی نہ مدرسہ، نہ علم ہوتا نہ عالم، نہ اللہ پاک نے پاک نفوس بہت پیدا کیے، لیکن بہرحال بے احتیاطیاں بھی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہمارے علماء دین بیان کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سن لے ہمارے حضرات جو موجودین ہے یا نیٹ کے ذریعے کائنات کے چپے چپے میں سن رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بندوق سے یا پستول سے یا کلاشنکوف سے یا کالاکوف سے جو جانور مارا جائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو یہ شکار صحیح ہے یا نہیں؟ عام طور پر بزرگان دین کی اس جگہ جو تفصیلات ہے، معارف القرآن میں مولانا مفتی عمر شفیع صاحب، معارف القرآن میں مولانا ادریس صاحب اور دیگر اکابر اور ہمارے بزرگوں کی وہ تقریباً عدم جواز معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس جانور کا ملنا اور پھر ہمارا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس عاجز اور فقیر کو شروع دن سے اس سے اختلاف رہا ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ کی چوٹی پر آپ ایک بکرا نیچے سے مارتے اور وہ 200 لڑکیاں کھا کے نیچے آتا ہے، تو اس کے اندر سانس جو ہے، روح، وہ کسی ربڑ کی بنی ہوئی ہے کیا کہ وہ نکلے گی نہیں؟ جب آپ نے بندوق مارا یا پستول مارا یا تیر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مل گیا زندہ، تو شکار افضل ہے ذبح کرنا، نہ ملا تو بسم اللہ اللہ اکبر کی وجہ سے وہ حلال اور طیب ہے۔ اس جمال الدین افغانی نے اور پھر اس کے شاگرد مفتی محمد عبدہو نے، کیونکہ رشید رضا علی مصری تو بچ گیا دارالعلوم دیوبند اور شاہ صاحب سے مل جل کے بعد، کچھ مسائل میں انہوں نے توسع کی ہے، جیسے ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت بینکوں کا جو نظام ہے یہ نظام ہی خرید و فروخت اور بیع کا ہے، لہذا بینک جس طرح بھی چل رہے ہیں وہ جائز ہے۔ اسی طرح ان کا یہ خیال تھا کہ سینما اور تھیٹرز اور ڈرامے اور اس قسم کی چیزیں اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ سینکڑوں ان کے غلط مسئلے تھے، ان میں ایک مسئلہ ان کا یہ بھی تھا کہ بندوق کے ذریعے یا پستول کے ذریعے یا تیر و کمان کے ذریعے جو شکار ہو جائے
وہ آپ کو زندہ ملے یا نہ ملے، بوقت گولی مار